بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم کرنا۔ جس محبت میں شک آ جائے وہ محبت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، صرف دکھ ہی ملتا ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کے بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ بے شک فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے ایمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ نیند بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے تو اسے سونا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کی گئی پاکیزہ محبت جدائی اور بے وفائی کے خوف سے پاک ہے۔ محبت تو بارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے، باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہوں تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ بے شک حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے اور یزید کون ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین رضی اللہ نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیسے کر لی۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے، یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔
وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ آمین۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ بڑی چاہ ہے مجھے برے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا تو مرجھا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسان جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے زر ہو جاؤ تو صدقہ سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ خطرناک وائرس، دنیا میں ایک ایسا وائرس جو کئی سالوں سے کروڑوں لوگوں کو مارتا چلا رہا ہے، وہ ہے بھوک۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ امیروں کو نہیں، صرف غریبوں کو مارتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ حضرت علی نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ ہے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک کیفیت کا نام ہے جسے عقل کے پجاری اور مادیت کے غلام کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، انہیں ہر چیز لے کر نہ دیں، ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے، انہیں رب العالمین سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ آمین۔